وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خصوصی فضل فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ رحمت نازل فرمائے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی مشکل آئے یا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی انسان کو آئے تو سب سے پہلے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم نے رجوع اللہ کیا، جو الحمدللہ آپ نے کیا، اللہ سے تعلق بنایا، اور اس کے بعد جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو سبب بن رہی ہے اس پریشانی کی، اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات خود غور کرنے سے سمجھ میں نہیں آتا تو آس پاس جو متعلقین ہوں ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہیں کیا لگتا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ سے رجوع کر کے، تعلق بنا کے، توبہ استغفار کر کے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے عقل و شعور کو استعمال کر کے اس کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ کہاں مسئلہ ہو رہا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنا شوہر سمجھیے اور خود ان کی بیوی بن جائیے اپنے ذہن میں، اور سوچئے کہ اگر جو بھی صورتحال رہی ہے اتنے 7 سالوں میں تو آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا ہوگا، آپ کے شوہر کو آپ سے کیا پرخاش ہے، کیا پریشانی ہے، کس چیز میں اس کا معاملہ خراب ہوا ہے۔ اب اس کی یا تو وجہ خالصتاً بے دینی ہے، نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دل اٹھ گیا ہے، کمزور ہو گیا، خراب ہو گیا، دینداری نہیں رہی، یہ وجہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کی ذات سے اس کو ایسی تکلیف پہنچی ہے کہ جس کا وہ انجبار نہیں کر پا رہا، اس کا وہ کوئی کمپنسیشن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ چیز سمجھا نہیں پا رہا اور آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، یا ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کو یہ فیصلہ کرنے پہ یوں مجبور کر دیا کہ وہ آپ میں کوئی انٹرسٹ اب نہیں رکھتا۔ تو وہ چیز جس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے وہ الگ بات ہے، یعنی وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کا مسلمان ہونا مثلا خدا نخواستہ پسند نہیں، اس کا آپ کو اہل سنت والجماعہ میں سے ہونا پسند نہیں، اگر وہ شیعہ مزاج کا ہو یا قادیانی ہو یا کوئی اور، اس سے قطع نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مکتب فکر اس کا مختلف ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو بھی ہے وہ اپنے ذہن میں آپ کے بارے میں کس چیز کو وہ بڑی وجہ سمجھتا ہے جس کی بنیاد پر وہ آپ کو چھوڑ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے شادی کرنے کے وقت تو اس کا ایسا خیال نہیں تھا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شادی بھی کی اور آپ کے ساتھ شروع ہی سے رہنا نہیں چاہتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے ہوں اور اس کے ذہن میں بالکل آپ سے کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ سب تو تھا۔ یہ کہیں اس پورے 7 سالہ نکاح کے بندھن میں کوئی ایسی دراڑ آئی ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے ایک سے زائد، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جس نے اس کو توڑا، جس کے لیے اس کو خراب کیا۔ تو اگر وہ آپ کو نظر نہیں آتا تو پھر آپ کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ پھر بس الگ ہوں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو وہ بیماری ہی سمجھ میں نہ آئے، وہ پرابلم ہی سمجھ میں نہ آئے، وہ چیز جو سامنے ہو نظر نہ آ رہی ہو، اس کا اگر علاج نہیں کیا جائے گا تو کام کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کر کے، اللہ سے تعلق بنا کے اب غور کرے بندہ کہ کہاں وہ پرابلم ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کا قصور ہو، اسی کا سارا قصور ہے، لیکن وہ مسئلہ تو سمجھ میں آئے کہ جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ غلط فہمی ہے تب بھی کیوں ہے، بدگمانی ہے تو کیوں ہے، دل خراب ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، یہ غور کرنا بھی تحاشا ضروری ہے۔ اس پر غور کیجئے، کوشش کیجئے، دعائیں کیجئے، مشورے کیجئے، جب تک یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے آپ اس کا کوئی حل نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی کے کنویں میں بدبو آ رہی ہو پانی کے اندر، اور وہ اس میں مختلف خوشبوئیں چھڑکتا رہے، آب زمزم لا کے ڈالتا رہے، اور پانی بھی نکال کے اس کو کوشش کرے کہ صاف ہو جائے، 40 ڈول نکالنے کو کہا گیا، اس نے جو ہے زیادہ ہی نکال دیے، 100 نکال دیے مثلا، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اس سے پوچھا جائے بھی مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں ہو رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تاکہ دیکھا تو پتہ چلا وہ جو بکری کا بچہ اس کے اندر گر گیا تھا بیچارہ اور مر گیا، پھول گیا، سڑ گیا، وہ تو اندر سے نکالا ہی نہیں ہے۔ اب آپ اس کے اندر کچھ بھی لا کے ڈال دیجئے، کسی سے بھی دعا کروا دیجئے، کتنا دم کر لیجئے، کوئی وظیفہ کر لیجئے، اس سے کیا ہوگا؟ پہلے اس جڑ کو، اس خرابی کو تو نکالیے، تو اس پہ غور کیجئے کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، نہ آئے تو پھر میں کچھ سوالات کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔